حضرت یوسف علیہ السلام کی نیک کاری اور پاکیزہ سیرت کے چرچے پہلے ہی جیل خانہ میں پہنچ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق، پرہیزگاری اور نیک اعمال کے سبب قیدی اور حکام آپ کا احترام کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال جیل میں رہے۔ قید کے دوران آپ قیدیوں کو وحدانیت کی راہ اختیار کرنے کی دعوت دیتے رہے، نیک عمل کی تلقین اور برائیوں سے بچنے کی نصیحت کرتے رہے۔ اسلامی و معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل ریویژن پوائنٹ سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک، کمنٹس اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ وہ شخص ذہین، ہوشیار اور معاملہ فہم تھا۔ اس نے کہا، یوسف علیہ السلام کا بحران دیکھنا چاہیے۔ اگر سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچ بولتی ہے، اور اگر پیچھے سے چاک ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے۔ محل میں موجود لوگوں نے دیکھا کہ بحران پیچھے سے چاک تھا۔ عزیز مصر کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے معاملہ رفع دفع کر دیا، لیکن کسی نہ کسی طرح یہ بات پورے خاندان میں پھیل گئی۔ امراء اور عصا کی بیگمات نے زلیخا کو طعن و تشنیع کی اور اس سے کہا، تو کیسی عورت ہے کہ عزیز مصر کی بیوی ہو کر ایک غلام پر عاشق ہو گئی۔ زلیخا نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، تواضع کے لیے پھل رکھے گئے۔ مہمانوں نے چھری سے پھل کاٹنے چاہے تو عین اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو قریب سے گزارا گیا۔ حسن و جمال کا مجسمہ اور مردانہ وجاہت کے پیکر حضرت یوسف علیہ السلام پر جب عورتوں کی نگاہ پڑی تو وہ حواس باختہ ہو گئی اور انہوں نے پھلوں کے ساتھ اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے برا کہتی تھی۔ بے شک میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، مگر یہ بچ نکلا۔ اگر اب بھی میرا کہنا نہیں مانے گا تو قید کروا دیا جائے گا اور بہت پریشان ہوگا۔ زلیخا کی طرف سے برائی کی ترغیب اور بات پوری نہ ہونے کی صورت میں قید کر دینے کی دھمکی سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو مدد کے لیے پکارا۔ ہے میرے رب، مجھے قید منظور ہے بنسبت اس کے کہ وہ کام کروں جو لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہیں کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پہلے صرف زلیخا ہی آپ پر عاشق تھی۔ اس واقعے کے بعد طبقہ رؤساء کی اکثر عورتیں آپ کے حسن جمال پر فریفتہ ہو گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام راست روی اور غفلت و عصمت قائم رکھنے کے لیے امتحان سے گزر رہے تھے۔ بالآخر طرح طرح کے الزامات لگا کر آپ کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 20 یا 21 برس تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیک کاری اور پاکیزہ سیرت کے چرچے پہلے ہی جیل خانہ میں پہنچ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق، پرہیزگاری اور نیک اعمال کے سبب قیدی اور حکام آپ کا احترام کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال جیل میں رہے۔ قید کے دوران آپ قیدیوں کو وحدانیت کی راہ اختیار کرنے کی دعوت دیتے رہے، نیک عمل کی تلقین اور برائیوں سے بچنے کی نصیحت کرتے رہے۔ ہے جیل کے رفیقوں، الگ الگ کئی معبودوں سے ایک اللہ بہتر ہے۔ اللہ زبردست حکمت والا ہے، عبادت کے لائق اس کے سوا کوئی نہیں ہے، مگر نام رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی سند۔ حکومت نہیں ہے کسی کی سوائے اللہ کے، اس نے فرما دیا کہ نہ پوجو مگر اس کو، یہی ہے سیدھی راہ، بہت لوگ نہیں جانتے۔ دو قیدیوں نے خواب دیکھے، ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا، اور وہ بادشاہ کو زہر سے ہلاک کرنے کی سازش میں پکڑے گئے تھے۔
دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے اپنے خواب سنائے۔ ایک نے بتایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ انگور نچوڑنے والا بری ہو جائے گا اور اسے پھر ساقی گیری سونپ دی جائے گی اور دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کا گوشت مردار جانور کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں تیسرا خواب بادشاہ مصر ملک الریان کا ہے۔ بادشاہ نے درباریوں کو جمع کر کے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں، انہیں 7 دبلی گائیں نگر رہی ہیں اور 7 بالی ہری ہیں اور 7 بالی سوکھی۔ بادشاہ کے دربار میں ماہرین نے اس خواب کو بادشاہ کی پریشان خیالی قرار دیا، لیکن بادشاہ کو اطمینان نہیں ہوا۔ وہ ہر وقت پریشان رہنے لگا۔ بادشاہ کو پریشان دیکھ کر ساقی کو اپنا خواب اور اس کی تعبیر یاد آ گئی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے علم اور حکمت سے بادشاہ کو آگاہ کیا۔ بادشاہ نے اسے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ 7 سال تک تم لگاتار کھیتی کرتے رہو گے۔ ان 7 سالوں میں غلے میں خوب فراوانی ہوگی اور اس کے بعد 7 سال بہت مصیبت کے آئیں گے اور سخت قحط پڑ جائے گا، ایک دانہ بھی نہیں اگے گا۔ ان 7 سالوں میں وہی غلہ کام آئے گا جو پہلے 7 سالوں میں ذخیرہ کیا ہوگا۔ خواب میں مستقل بینی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ تعبیر سے بادشاہ بے حد متاثر ہوا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو رہا کر کے دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے سے انکار کر دیا اور مطالبہ کیا کہ اس الزام کی تحقیق کی جائے جس کے تحت وہ قید کیے گئے تھے۔